بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج میں آپ سے جو بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ سخاوت سے متعلق ہے کہ سخاوت جو ہے وہ انسانوں کا ایک بہت ہی اچھا وصف ہے۔ سخی آدمی جو ہے وہ اس کی بڑی ریسپیکٹ ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے معاشرے کے اندر بھی، اور حدیث کی روح سے، قرآن کی روح سے، ہمارے دین کی روح سے تو سخاوت کا بہت بڑا جو ہے اللہ کے یہاں اجر اور مرتبہ اور مقام ہے۔ آپ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کئی جگہ جو ہے وہ سخاوت کی تعریف فرمائی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اے ایمان والو اللہ کو قرضہ دو۔ تو اللہ کو قرضہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نام پر، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، تو اسی کو سخاوت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سخی بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ السخی قریب من اللہ و قریب من الناس، اور سخی جو ہے وہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جو سخی ہے قریب من الجنہ، وہ جنت کے بھی قریب ہے۔ تو سخی جو ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، اللہ کو بھی پسند ہے، اور لوگوں کے دل کے اندر بھی سخی بندے کی عزت ہوتی ہے۔ اور جو ہے فرمایا کہ وہ جنت کے اندر بھی سخی جنت سے بھی قریب ہے۔ قریب کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہے، اگرچہ اس کے پاس اور بھی گناہ ہوں گے، برے عمل بھی ہوں گے، لیکن سخاوت کے اس وصف کی وجہ سے اللہ اس کا جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ اور آخر چوتھی بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ وہ سخی بندہ جو ہے وہ بڑی اہم بات ہے، فرمایا وہ بعید من النار، اس کے لیے جہنم کے اندر جانا سخی آدمی کے لیے بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ اس کے برے عمل ہوں گے جس کی وجہ سے جہنم میں جانا اس کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر جانا جو ہے وہ ایسا آسانی سے جو ہے وہ اپنے برے اعمال، اگرچہ بڑے بڑے اس کے برے عمل، لیکن سخاوت والے وصف کی وجہ سے وہ جہنم میں اس کو ایسے ہی جاتے پھینک نہیں دیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ اس کا سخاوت کا پہلو کتنا جو ہے اچھا ہے، اس کی وجہ سے اس کے کتنے گناہوں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے سخاوت کے مقابلے کے اندر جو آتا ہے، یعنی اس کی جو ضد ہے وہ بخل ہے۔ بخل کہتے ہیں، کنجوسی کو بھی کہتے ہیں، یعنی پیسہ نہ خرچ کرنا کی جو صفت ہے، پیسے سے جو محبت ہے، ضروریات کے لحاظ سے اپنے اوپر بھی بعض اوقات لوگ خرچ نہیں کرتے اور دوسروں پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ جو ہے بخل یہ البخیل وہ بعید من اللہ، پہلی تو اس کی یہ ہے کہ بخل یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ بخیل بندہ جو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تو لوگوں پر خرچ نہیں کرتا، یا ایسے درجے کا بخل ہے کہ اپنی ضروریات کو بھی محدود کر لیتا ہے اور خرچ نہیں کرتا جائز ضروریات پر، تو فرمایا بعید من اللہ، ایسا بندہ اللہ سے بہت دور ہے، اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور فرمایا بعید من الناس، اور بخیل بندے کی اللہ کے ہاں بھی کوئی عزت نہیں ہے، اور بندوں کے ہاں بھی کوئی عزت نہیں۔ اور آپ میرے دوستو دیکھتے ہوں گے بخیل آدمی کی جہاں بھی کوئی دو چار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ بخیل آدمی کی بہت شکایتیں کرتے ہیں، بہت غیبت کرتے ہیں، اگرچہ وہ کرنی نہیں چاہیے لیکن وہ کرتے ہیں لوگ، معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا بعید، اگلی بات جو فرمائی بعید من الجنہ، بخیل بندہ جو ہے جنت سے بھی بہت دور ہے، یعنی جنت کے اندر اس کا جانا بہت محال ہے، اگرچہ وہ ایمان والا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، جنت اس کے لیے واجب تو ہے، اس کو ایک دن جنت میں جانا ہوگا، لیکن فرمایا کہ بعید من الجنہ، اس کا جنت کے اندر جانا بہت مشکل ہے، جائے گا لیکن بہت بڑی مشکل سے اور دیر سے جائے گا جنت۔ اور فرمایا کہ یہ قریب من النار، یہ جو بخیل آدمی ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، فرمایا کہ یہ بخیل اپنے بخل کی وجہ سے اس کا جنت کے اندر، جہنم کے اندر جانا بہت قریب ہے، آسان ہے، اور وہ آسانی سے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اگرچہ اس کے بعد نیکیاں بھی ہوں گی، لیکن اس کا عین ممکن ہے کہ اس کو جہنم، اس بخل کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اور اس کی باقی نیکیوں کی کوئی پرواہ نہ کی جائے، اور ان نیکی کو نظر انداز کر کے ایک دفعہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر جو ہے آخر اگر ایمان ہے تو ایمان کی وجہ سے اس کو جہنم سے نکالا جا سکتا ہے اور جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن فرمایا کہ قریب من النار، بہت آسانی سے اس کو جہنم میں جو ہے اس کو داخل کر دیا جائے گا۔
تو میرے دوستو سخاوت جو ہے وہ ہمارے نبی کا وصف ہے، ہمارے اللہ کا وصف ہے۔ اور مسلمان جو پہلی صدی کے جو مسلمان تھے صحابہ کرام، ان کی سخاوت کے تو کوئی حد و حساب ہی نہیں تھا۔ ان کی سخاوت کی تو جو پوری دنیا کو مثالیں نہیں دے سکتے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس درجے کی سخی تھی، سارے صحابہ سخی تھے، تو مرد بھی سخی تھے، عورتیں بھی سخی تھیں، لیکن حضرت عائشہ کی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کس درجے کی سخی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ان کے اپنے جسم پر وہ اپنے کپڑوں پر پابند لگاتی تھیں، لیکن ان کے جسم صحابی فرماتی ہیں کہ ان کی خادمہ فرماتی ہیں کہ 70,000 درہم آئے اور 70,000 درہم ایک ہی مجلس کے اندر خرچ کر دیں، اور ایک دن ان کے پاس 2 گونے درہموں کی بری ہوئی جو 2 لاکھ کے قریب تھیں، 2 لاکھ درہم کے قریب تھی، وہ ساری کی ساری خرچ کر دی، اور خود روزے سے تھیں اور روزے کی افطاری کے لیے بھی سامان اس میں سے نہیں رکھا۔ تو خادمہ نے کہا کہ ہمارے لیے تو کچھ رکھ لیتی، تو کہا پہلے بتا دیتی تو رکھ لیتی، اب یہ تھوڑے سے جو درہم پڑے ہیں یہ اٹھا لو۔ تو اس درجے کے صحابہ کرام صاحب۔ اور آج میرے دوستو مسلمانوں کے اندر بخل زیادہ ہے، جس بخل کی وجہ سے جو ہے آج مسلمان جو ہے اپنا مال جو غریبوں پر خرچ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج امت کے غریب پریشان ہیں، امیروں کے بخل کی وجہ سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ہر مسلمان اللہ، ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کل مسلم صدقۃ، آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ اب آپ امیر جو ہیں، مالدار جو ہیں، ان پر تو بہت زیادہ ذمہ داری ہیں، لیکن فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ زکوٰۃ تو مالدار پر ہے، لیکن غریب پر بھی فرمایا صدقہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر وہ ہر مسلمان صدقہ نہ کر سکے تو حالات مختلف ہوتے ہیں، کیا کرے؟ تو فرمایا یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کیسے صدقہ کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہیں، یہ تو ہے نا، تو پھر اپنے ہاتھوں سے کام کرے، مزدوری کرے، اور مزدوری کر کے اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور اس سے صدقہ بھی کرے، یعنی دوسروں پر بھی خرچ کرے۔ تو صحابہ کرام ہمارے لیے جو ہے وہ بہت آسانیاں پیدا کر گئے۔ تو صحابہ کرام نے یہ عرض کر دیا یا رسول اللہ، اگر وہ بندہ ایسا بھی نہیں کرتا یا اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، مزدوری کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر یا رسول اللہ وہ کیا کرے، وہ کیسے صدقہ کرے؟ تو پھر آپ نے اس کا اگلا راستہ بتایا کہ فرمایا کہ فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، آپ نے فرمایا کہ وہ کسی حاجت مند، پریشان حال، محتاج بندے کی کوئی مدد کر دے، کوئی کام کر دے، کوئی ہاتھ سے اس کا خدمت کر دے، اس کو پانی بھر کر دے دے، اس کو بستر کا کوئی کام اچھا بچھا دے، یا اس کی کوئی اور حاجت جو ہے اس کی ہاتھوں کے ذریعے سے اس کی ہیلپ کر دے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے جو ہے ہمارے لیے اور بھی آسانی فرما دی، اور بہت اچھے سوال کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا بندہ ہو کہ وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، یہ بھی نہیں یا وہ نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، تو اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو دوسرے لوگوں کو خیر کی بات کرے، دوسروں کو ترغیب دے اس کی کہ بھئی تم صدقہ کرو اللہ کے نام پر، یا فلاں محتاج کی مدد کر دو، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسا بندہ ہو کہ وہ دوسروں خود بھی خیر کے کام نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی خیر کی بات نہیں کرتا، تو کیا اس کے لیے بھی کوئی ممکن ہے بچاؤ کا راستہ؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، پھر اس کے لیے ایک آخری راستہ یہ ہے کہ وہ فَيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کو اپنے شر سے بچائے، کسی کو شر نہ پہنچائے، کسی کو اپنی طرف سے تکلیف نہ پہنچائے، شر نہ پہنچائے، تو اپنے آپ کو اپنے لوگوں کی حفاظت کرے اور اپنی بھی حفاظت کرے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، تو یہ بھی اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف صدقہ ہے۔ تو میرے دوستو، ہم جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہمیں خوب خرچ کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی جو ہے ہمارا ساتھ کہاں تک دے گی، اور یہ مال ہمارا ساتھ کہاں تک دے گا؟ یہ جب تک ہمارے باڈی کے اندر سانس ہے تو یہ مال ہمارے ساتھ ہے، باڈی سے سانس نکلے گا تو مال پرایا ہو جائے گا، اور وہ دوسرا جو جان ہے وہاں جو ہے مال ساتھ نہیں جائے گا، وہاں یہ دنیا کے اندر خرچ کیا ہوا ساتھ جائے گا،
جو ہم خرچ کر چکے ہوں گے وہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم خیر کے کاموں پر اور نیک لوگوں پر، اور جو اللہ کے مقبول بندے ہیں خاص کر، یعنی وہ اس صدقے کے اندر بھی میں آپ کو یہ ایک وضاحت دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو خرچ کرنا ہے اس کے بھی حدود اور قواعد و ضوابط ہیں۔ سب سے زیادہ ہمارے صدقے کا، سب سے زیادہ ہمارے خرچ کرنے کا مستحق وہ بندہ ہے جو اللہ کے زیادہ قریب ہے، جو اللہ کا زیادہ فرما بردار ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کا زیادہ پابند ہے اور حاجت مند بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، وہ سب سے زیادہ مستحق ہے۔ آج کل جو ہے لوگوں کو ماشاءاللہ بہت سارے زمانے کے اندر لوگ صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، لیکن ان کو بیچاروں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کی طرف سے اس کے احکامات کیا ہے، اس کی درجہ بندی کیا ہے خرچ کرنے کی۔ تو یہ یاد رکھو، یہ درجہ بندی ہے۔ سب سے زیادہ ہمارا خرچ کرنے کا مستحق وہ بندہ ہے جو اللہ کا زیادہ فرما بردار ہے۔ اسی ترتیب سے پھر ہم نے خرچ کرنا ہے۔ ہاں، جو بہت زیادہ بیمار یا لاچار ہو، اگرچہ وہ گنہگار بھی ہو، اس پر بھی خرچ کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اس کے لیے ہمارا لیے بہتر ہے۔ لیکن ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لا یأکل طعامکم الا متقی، نہیں کوئی تمہارا کھانا کھائے مگر متقی، یعنی اللہ سے ڈرنے والا بندہ۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نیک بندوں پر ہمارا پیسہ خرچ ہو، پہلے درجے کے اندر، دوسرے درجے کے اندر عام مسلمان ہیں، اور پھر تیسرے درجے کے اندر وہ غیر مسلم بھی جو محتاج اور ضرورت مند ہیں، ان پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔